بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین سعودی عربیہ، دستور سعودی عربیہ کی دفعہ نمبر 37 آرٹیکل نمبر 37 کہتا ہے کہ چار دیواری کی حرمت یعنی آپ کو گھریلو تحفظ، چادر اور چار دیواری کی حرمت تسلیم کی جائے گی۔ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا ناجائز ہوگا، انلیگل ہے، غیر شرعی ہے، اور نہ ہی خانہ تلاشی لی جائے گی سوائے ان حالات کے جن کی دستور میں وضاحت ہو گئی ہے، یعنی عدالت کے تھرو سرچ وارنٹ ہوگا تب آپ کو سرچ کیا جائے گا۔ عدالت کے تھرو عدالت جب اجازت دے گی تب آپ کسی کے گھر پہ داخل ہو سکتے ہیں، وہ بھی بغیر عدالت کے اور بغیر متاثر افراد کی پرمیشن کے کسی صورت میں بھی آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر ایمرجنسی ہو جائے یعنی دشمن آپ کے گھر میں آ کر چھپ گیا، مکمل شہادت اگر حکومت کو، اداروں کو معلوم ہے کہ اندر جائیں گے تو ہم غیر قانونی چیزوں کو دیکھیں گے، تبھی جا کر کے with due permission عدالت کی مرضی سے، عدالت کی اجازت سے آرٹیکل نمبر 37 کے تحت آپ کسی کے گھر جا سکتے ہیں، ادروائز چادر اور چار دیواری کی حرمت کا احترام کیا جائے گا۔ یہ ہے سعودی عرب کے آئین کے آرٹیکل نمبر 37۔ آرٹیکل نمبر 38 کہتا ہے، سعودی عرب کا آرٹیکل نمبر 38 کہتا ہے کہ سزا یافتہ فرد کا شخصی معاملہ ہے، کسی شرعی یا قانونی اساس کے بغیر، کسی قانونی جواز کے بغیر کوئی فعل جرم قرار پائے گا، نہ اس پر سزا دی جا سکے گی، اور سزا اسی عمل پر دی جائے گی جو اس کے متعلق جاری ہونے والے قانون کے بعد سزا قرار پائے گا، جب تک کہ وہ شخص مجرم ڈکلیئر نہ ہو جائے تب تک اس کو مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ سزا ڈفرنٹ کائنڈ آف سزا ہے، ایک سزا عدالت دیتی ہے، ایک سزا معاشرہ دیتا ہے، مگر معاشرے نے بھی اگر کسی نے کسی کو غلط سزا دی تو معاشرے کو بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، عدالت کے روبرو پیش ہونا پڑے گا۔ سزا دینے کا حق، جزا دینے کا حق صرف اور صرف عدالت کو ہے۔ آرٹیکل 38 کے تحت آرٹیکل نمبر 39 کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ کہتا ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، اخبارات، وسائل نشر و اشاعت پاکیزہ اقوال، پاکیزہ مملکت اور ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ قوم کی تربیت کرنے اور اس کی وحدت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار یہ میڈیا، خواہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ڈائریکٹ میڈیا ہو، انڈائریکٹ میڈیا ہو، ٹیکنالوجی ہو، قوم بنانے میں، قوم کی تعلیم و تربیت میں، قوم کو بہتر رستہ دکھانے میں، قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میڈیا ٹرائل کسی کا نہیں ہوگا، یعنی ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں گے جو فتنہ اور فساد اور اشتعال انگیزی کا موجب ہو، فساد کا سبب بنے، یا جن سے مملکت کے امن و امان میں خلل واقع ہوگا۔ وہ راز کی تعلقات متاثر ہوں گے، انسانوں کے آپس کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ جو شخص قانون
کو ہاتھ میں لے گا تو یقیناً تعلقات متاثر ہوں گے، آپ کے اور حکومت کے در تعلقات متاثر ہوں گے، یا جن سے انسان کی عزت و آبرو کے حقوق کی توہین ہوگی۔ یہ قوانین واضح ہے، اسی لیے سعودی عربیہ میں میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا۔ یہ واضح رہے کہ تمام ذرائع ابلاغ، یعنی کسی بھی قسم کی آپ ٹیکسٹ بھی کسی کو اگر کریں گے اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کی بغیر اجازت کے، بغیر عدالت کے آپ نے کی تو آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور میڈیا کا کام ہے نشر و اشاعت کرنا، کیا پاکیزہ اقوال کو نشر و اشاعت کرنا، بے حیائی، تنگی، برائی کو پھیلانے کی ذمہ داری شیطان کی ہے، اور اگر ملک کے میڈیا نے برائی کو پھیلانے میں اپنا رول کردار ادا کیا تو وہ آرٹیکل نمبر 39 کے تحت سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ یعنی انسان کی عزت و آبرو دنیا کے ساری چیزوں سے افضل ہے۔ یہ سعودی عرب کا قانون ہے، آرٹیکل نمبر 39۔ آرٹیکل نمبر 40 قوانین، دستور ان سب امور کی وضاحت کریں گے۔ آرٹیکل نمبر 40 کہتا ہے کہ ٹیلی فون اور دیگر ذرائع اطلاع رسائی کی مکمل رازداری ہوگی، کوئی کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ٹیلی فون، کوئی دو شخص بات کر رہا ہے، دو آدمی بات کر رہا ہے، دو خواتین بات کر رہی ہیں، دو حضرات بات کر رہے ہیں، تیسرا کوئی شخص اس کو ریکارڈ کر رہا ہے بلیک میل کرنے کے لیے، جو ہمارے ریاستوں میں عام ہے۔ یہ لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا آئین نے، قانون نے حق دیا ہے کہ وہ جس کا چاہے ٹیپ کرے، جس کو چاہے بلیک میل کرے، جس کو چاہے تنگ کرے، جس کو چاہے رسوا کرے، جس کو چاہے غائب کرے، جس کو چاہے بند کرے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے بے عزتی دے۔ یہ سعودی عرب کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دفعہ نمبر کہتا ہے آپ ٹیلی فون پہ اگر بات کر رہے ہیں، کوئی ٹیپ ریکارڈ بغیر آپ کو مطلع کیے یا عدالت کی پرمیشن کے بغیر کوئی آپ کی راز کو فاش نہیں کرے گا تو وہ جیل میں جائے گا، بیہائنڈ دا بار۔ ٹیلی فون خفیہ طور پر سننا غیر اخلاقی بھی ہے، غیر قانونی بھی۔ ٹیلی فون یا کسی کی بات کنسیڈر لینا، کسی کی بات، کوئی دو شخص بات کر رہا ہے، ہم خاموشی سے گئے وہاں جا کر ٹیپ ریکارڈر لگا دیا، ریکارڈنگ لگا دیا، ان کی بات کو ریکارڈ کیا اور بعد میں ان کو بلیک میل کیا۔ یہ عمل اگر کوئی سعودی عرب میں کرے گا تو آرٹیکل نمبر 40 کی خلاف ورزی ہوگا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ وہ اس زون میں نہ رہے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تعلقات والا ہے یا غیر تعلقاتی ہے۔ ٹیلی فون خفیہ طور پر سننا ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ ہاں، اگر قانون نے اجازت دی، وہ بھی قانون اجازت دے گا اپنے اداروں کو، اور وہ ادارہ لے جا کر کے عدالت کے روبرو اس کی وائس ریکارڈ کو، اس کے ویڈیو ریکارڈ کو، اس کے جو بھی ریکارڈنگ آپ نے کی ہے ایویڈنس کو، آپ عدالت میں وہ لے جائے گا اور عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کوئی عوام، کوئی خواص، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا کسی کا ٹیپ، کسی کے فون کو ٹیپ کرنے کی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ گناہ بھی ہے، یہ قابل سزا جرم بھی ہے۔ آرٹیکل نمبر 41 کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ کہتا ہے کہ مملکت سعودی عربیہ میں مقیم تمام کے تمام افراد پر
اس کے قوانین کی پابندی، جو ملک میں قانون ہے بنا ہوا ہے اس کی پابندی، اس کا احترام۔ احترام کا مطلب چننا نہیں ہے، احترام کا مطلب آپ قانون شکنی نہ کریں، قانون کو نہ توڑیں، قانون کو سے کھیلے نہیں، اس کو بولتے ہیں قانون کا احترام۔ تو قانون کی پابندی لازمی ہوگی ہر شخص کی، جو بھی اس زمین پر، سعودی عرب کی زمین پر رہتا ہو، نیز سعودی معاشرے کی اقدار کی پاسداری کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں مقیم ہیں اور اپنا کوئی اڈا بنا لیا جوئے کا، اپنا کوئی اڈا بنا لیا سیاست کا، اپنا کوئی اڈا بنا لیا فساد پھیلانے کا۔ ایسا نہیں چلے گا۔ آرٹیکل 41 کے تحت مملکت سعودی عربیہ میں مقیم تمام کے تمام افراد، تمام کے تمام لوگ پر اس کے قوانین کی، ملکی قوانین کی پابندی کرنے کی ذمہ داری ہے، لازمی ہوگی، اور سعودی معاشرے کی اقدار کی پاسداری کرنی ہوگی، اس کی روایات اور اس کے جذبات کا احترام بھی کرنا ہوگا، اور اس شخص پہ لازمی ہے ہر ایک کا احترام کرے، ورنہ اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا ہوگی چونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ آرٹیکل نمبر 42 آئین سعودی عربیہ کے مطابق جب مصلحت عامہ کا تقاضا ہوگا تو مملکت سیاسی پناہ کا حق عطا کرے گی، اور ملکی قوانین اور بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی معاہدات ایسے قواعد اور ضوابط ترتیب دیں گے جن کے ذریعے عادی مجرموں کو، پروفیشنل مجرموں کو، عادتاً جو جرم کرتا ہے ان کو ان کی حکومت کے حوالے کیا جا سکے گا۔ یہ ایگریمنٹ ہے انٹرنیشنل ٹریٹی کہ سیاسی پناہ یہ دیکھا جائے گا، عدالت دیکھے گی کہ اس کو سیاسی پناہ ہم دیں یا نہ دیں۔ آرٹیکل نمبر 43 کہتا ہے کہ بادشاہ اور ولی عہد کے ایوان پر شہری اور ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جسے کوئی شکایت ہو یا جس کا حق سلب کیا گیا ہو، نیز ہر شہری کو اپنے معاملات اپنے روزمرہ کے حالات کے سلسلے میں متعلقہ حکام سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل نمبر 43 دستور سعودی عربیہ کے مطابق بادشاہ اور ولی عہد کے ایوان پر، بادشاہ اور ولی عہد کے مقام پر جہاں وہ عوامی مجلس لگاتے ہو، وہاں پہ وہ شکایت کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو آئین قانون، سعودی عرب کے آئین قانون کی روشنی میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب کا آئین باب نمبر 6 یعنی باب نمبر 6 مملکت کے بااختیار ادارے، ملک کے بااختیار ادارے کون سے ہیں؟ آرٹیکل نمبر 44 کے مطابق آئین سعودی عرب کے آرٹیکل نمبر 44 کے مطابق حکومت کے بااختیار ادارے 3 ہوں گے، 3 ہوں گے۔ عدلیہ، یہ بااختیار ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، یعنی عدلیہ، اور تنفیذیہ یعنی احکام اور فیصلے نافذ کرنے والا ادارہ جس کو پولیس کہتے ہیں۔ عدلیہ اور پولیس اور انتظامیہ، یہ بااختیار ادارے 3 ہوں گے۔ آرٹیکل نمبر 44 کے تحت سعودی عرب میں یہ 3 ادارے
کلی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوگے، بادشاہوں کی بھی مداخلت ان تینوں جگہوں پہ نہیں ہوگی، یعنی ایک عدالت انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی، اور دوسرا جو عدالتی احکام کو نافذ کرتے ہیں، ملک میں امن و عامہ کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے، جس کو پولیس کہتے ہیں، پاسدار کہتے ہیں، پاسبان کہتے ہیں، اور تیسرا انتظامیہ، جیسے ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر ہے، کونسلرز ہیں، جو بھی انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن و عامہ قائم رکھے، ان کو انڈیپینڈنٹ، ہر قسم کی تعصب، ہر قسم کی مداخلت سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے، بالا رکھا گیا ہے، اور اگر کوئی مداخلت کرے تو مجرم ہوگا، اور اگر یہ تینوں ادارے یعنی عدلیہ اپنا کام نہ کرے تو آرٹیکل نمبر ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں 43 کے تحت آپ بادشاہ اور ولی عہد کے مجلس میں بھی جا کر کے، دیوان خانے میں بھی جا کر کے ان کی شکایت کر سکتے ہیں کہ عدلیہ ہماری بات نہیں سن رہی ہے، اس لیے کہ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تعصب پرستی کا شکار ہو گئی ہے، ہم شہادتیں دے رہے ہیں اس کے باوجود عدالت نہیں سنتی، ہماری بات نہیں عدالت سن رہی ہے، ایک طرفہ فیصلہ عدالتیں کر رہی ہیں، تو ان عدالتوں کے خلاف بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لیکن یہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہے، اور ادارے جو دوسرا ادارہ ہے جس کو پولیس فوج کہتے ہیں، امن و عامہ قائم رکھنے کی کرنے کی ذمہ داری جن کو ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور انتظامیہ، یہ تینوں کا تعلق، ان تینوں کا تعلق عوام سے ہے، عوام کی بہتری سے ہے، عوام کی فلاح بہبود سے ہے۔ یہ بااختیار ادارے اپنے فرائض سر انجام دیں گے، اپنی ڈیوٹیز، اپنی رسپانسبلٹیز سر انجام دینے میں اس دستور اور دیگر قوانین کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے سے مدد کریں گے، اور ان سب کا مرجع بادشاہ کی ذات ہوگی، یعنی عدالت تعاون کرے گی، عدالت سے تعاون کریں گے یہ سب کے سب۔ جب عدالت کسی ملزم کو کہے گی پیش کرو، تو پولیس پر لازم ہے کہ اس کو پیش کرے، اس کو کسی بند کمرے میں نہیں لے جائے۔ اسی طرح انتظامیہ کو اگر عدالت کہتی ہے یا انتظامیہ خود محسوس کرتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام کرے گی، مگر وہ آئین قانون کی روشنی میں، آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آرٹیکل نمبر 45 کہتا ہے مملکت میں فتویٰ دینے کا سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قانون کے ذریعے تنظیم اور کبار علماء، بڑے علماء اور ادارہ علمیہ کی ترتیب اور ان دونوں کے فرائض کو بیان کر دیا جاتا ہے، یعنی فتویٰ دینے کی ذمہ داری، فتویٰ دینے کا کام صرف بڑے علماء کو حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کی مرضی جو فتویٰ آئے دے، بعد میں دیکھا جائے گا، ایسا اندھیر نگری سعودی عرب میں نہیں ہے۔ فتویٰ دینے کی ذمہ داری علماء اکرام کی ہے، اور وہ بھی ریکگنائز علماء ہوں گے، وہ باعث نہیں ہوں گے، ان کے فتوے سے ملک میں بدامنی نہیں ہونی چاہیے، ان کے فتوے سے اسلام کے خلاف نہ ہو، ان کے فتویٰ سے کوئی اسلام سے بدظن نہ ہو۔ یہ آرٹیکل نمبر 45 ہے کہ فتویٰ دینے کا سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قانون کے ذریعے فتویٰ یعنی ججمنٹ یعنی آرڈر دیے جائیں گے۔ آرٹیکل نمبر 46 کہتا ہے کہ عدلیہ ایک آزاد اور بااختیار ادارہ ہوگا جس پر
شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ، اسلامی شریعت، اسلامی قانون کی بالادستی اور برتری کے علاوہ اور کوئی بالادستی نہیں ہوگی۔ یہ ہے آرٹیکل نمبر 46 سعودی عرب کا آئین سعودی عرب، آرٹیکل نمبر 47 مزید یوں کہتا ہے کہ عدالتوں سے فیصلہ کرنے کا حق ملک کے ہر شہری اور ملک کے دیگر تمام مقیم لوگوں کو مساوی طور پر، ایکویلی طور پر ان کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رابطہ کرے، عدالت میں پٹیشن داخل کرے، عدالت سے انصاف طلب کرے اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ البتہ قانون اس کے لازمی طریقے کو واضح کرتا ہے، یعنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنا حق لیں گے، آپ خود سے حق چھینیں گے نہیں، اپنا حق چھوڑیں گے نہیں، اور اگر اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو آپ متقی ہوں گے، آپ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ بندہ کہلائیں گے، اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ بندے کہلائیں گے، اور بندوں کے نزدیک بھی اللہ آپ کو عزت دینے پر قادر ہے۔ آرٹیکل نمبر 48 آئین سعودی عربیہ، کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ، آرٹیکل نمبر 48 کہتا ہے کہ تمام عدالتیں پیش ہونے والے جملہ مقدمات میں شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے، اسلام کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں گی، قرآن اور حدیث کے مطابق عدالتیں فیصلہ کرنے کی پابند ہیں، جس طرح کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ولی الامر یعنی امیر یعنی لیڈر کی طرف سے نافذ کردہ ان قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گی جو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو، یعنی عدالت بھی جو فیصلہ کرے گی وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہوا فیصلہ نہ ہو۔ یہ ہے آرٹیکل نمبر 48۔ اب آتے ہیں آرٹیکل نمبر 49۔ کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ کہتا ہے کہ جو کے دفعہ نمبر 53 میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا تحفظ، اس کا لحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو تمام تنازعات، تمام ڈسپیوٹس اور جرائم میں فیصلہ کرنے کا کلی اختیار حاصل ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 50 کہتا ہے کہ بادشاہ یا اس کا نائب یا ولی عہد عدالتی فیصلوں کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر عدالت فیصلہ کر دے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہے تو ذمہ داری ہے فوج کی، ذمہ داری ہے اداروں کی، ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی کہ عدالت کے توقیر کرے، عدالت کا احترام کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے کو عمل کروائے، عدالت کے فیصلے کو عمل کرنے میں اپنی تعاون کرے، اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ یہ سعودی عرب کا بھی قانون ہے کہ آرٹیکل نمبر 50 کہتا ہے کہ بادشاہ یا اس کا نائب جو ایکٹنگ بادشاہ ہے، یقیناً وہ نائب ہوتا ہے، یقیناً وہ ولی عہد ہوتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر عدالت کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا ہے، پولیس فوج نہیں کر رہی ہے عمل، تو وہ انٹرفیئر کر کے فیصلے کو ممکن بنائے، عمل کرنے کی طرف فیصلے کو لے کر جائے۔ آرٹیکل نمبر 51 کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ کہتا ہے کہ قانون عدالتی سپریم کونسل، عدالتی سپریم کونسل کی تشکیل، اس کے اختیارات، اس کے پاورز، اس کی ڈیوٹی، اس کے رائٹس
عدالتوں کی ترتیب اور ان کے اختیارات کو وضع کرے گا کون؟ قانون، آرٹیکل نمبر 51 کے تحت۔ اور قانون سعودی عرب کا کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول، یعنی قرآن اور سنت حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق عدالتی سپریم کونسل کی تشکیل، اس کے اختیارات، عدالتوں کی ترتیب اور ان کے اختیارات جو دیگر ہیں، اسپیشل انہیرنٹ پاور ان کو حاصل ہے، وہ وضع قانون کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 52 آئین سعودی عربیہ کے مطابق ججوں کا تقرر، یعنی قاضیوں کا تقرر، منصف کا تقرر اور انہیں ان کی خدمت سے فارغ کرنا یعنی ریٹائر کرنا، دونوں کام ایک فرمان کے ذریعے مکمل ہوں گے۔ جس طرح کے قانون کی وضاحت دیکھ کر اعلیٰ عدالتی کونسل سپریم کونسل تجویز پیش کرے گی، اسی کے مطابق ان ججوں کا تقرر ہوگا، ان ججوں کو ریٹائر کیا جائے گا، ان ججوں کو ڈسمس کیا جائے گا، ان ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ عدالتی کونسل کرے گی، سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی۔ آرٹیکل نمبر 52 کے تحت آگے مزید 53 ہے کہ قانون کے ذریعے دیوان کا مطلب آپ کا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور جتنی بھی عوامی اسمبلیاں ہیں، دیوان اور اس کے اختیارات کو وضع کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ کیسے کام کریں گے، آپ کیا کام نہیں کریں گے۔ اگر آپ قانون کے خلاف، شریعت کے خلاف کام کیا تو یہ سزا ہے، اور اگر آپ نے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، قانون قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کیا تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، ورنہ پنشمنٹ۔ آرٹیکل نمبر 53 کے تحت آرٹیکل نمبر 54 کہتا ہے الزامات، بہت امپورٹنٹ یہ پیرا ہے کہ الزامات، یہ جو بلیم ہے اور ان کی تحقیق کے لیے، ان کے انکوائری کے لیے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا، ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کی تشکیل اور اس کے اختیارات قانون کے ذریعے وضع کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ عارضی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ قوانین وضع کیے جاتے ہیں کہ اس کمیٹی کا یہ کام ہے، جب یہ کام ہو جائے گا، جب یہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے گی، جب یہ ایڈمن انکوائری ہو جائے گی تو اس کے بعد خود بخود وہ جو کمیٹی ہے وہ ڈس فنکشن ہو جاتی ہے، چونکہ وہ کمیٹی جو ہے اس کو مختلف اداروں سے ممبرز کو لا کر کے وہ کمیٹی فار دی ٹائم بینگ بنائی جاتی ہے۔ تو آرٹیکل نمبر 54 کہتا ہے الزامات جو کوئی کسی پہ لگائے اس کی تحقیق کے لیے بورڈ قائم کیا جائے گا، جب الزام ثابت ہو جائے تو عدالت کو دے دیا جاتا ہے، اگر الزام ثابت نہ ہو تو بھی ایک منٹس نکالے جاتے ہیں، پھر عدالت کو دیا جاتا ہے کہ یہ شخص، یہ ادارہ، یہ لوگ انوسنٹ ہیں، معصوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، لہذا ہم ان کو آزاد کرتے ہیں۔ عدالت پھر ان کو آزاد کر دے گی اس کمیٹی کی سفارش پر، اور پھر جنہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے پھر وہ جانے، عدالت جانے۔ یہ ہے آرٹیکل نمبر 54، یعنی الزام تراشی کی تحقیق کی ذمہ داری اس کمیٹی کی ہے، جو کمیٹی کو بنائے جاتے ہیں فار دی ٹائم بینگ، آرٹیکل نمبر 54 کے تحت۔ آرٹیکل نمبر 55 کہتا ہے کہ بادشاہ اپنے قومی امور کو احکام اسلام کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق اور شرعی سیاست کے ساتھ چلائے گا۔ کبھی کبھی سیاست، ہمارے ملکوں میں سیاست کا مطلب جھوٹ ہے، لیکن سیاست کا مطلب اصل میں ہے کہ عوام کی خدمت، ملک کی حفاظت کو عقل سے قائم کرنا، عقل سے فراہم کرنا، یہ ہے سیاست۔ مگر
ہمارے سمجھ کے لیے یہ ہے کہ سیاست کا مطلب عوام کی خدمت عوام کے ذریعے. تو آرٹیکل نمبر 55 کہتا ہے کہ بادشاہ اپنے قومی امور کو احکام اسلام کے مطابق اور شرعی سیاست کے ساتھ چلائے گا. وہ شریعت اسلامیہ ملک کے قوانین اور اس کی عام پالیسیوں کو نافذ کرنے اور نیز ملک کی حفاظت اور اس کے دفاع کا نگرانی کرنے کی ذمہ داری بادشاہ وقت کی ہوتی ہے آرٹیکل 55 کے تحت. اور آرٹیکل نمبر 56 پرائم منسٹر، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر کا پوسٹ ہوتا ہے لیکن بادشاہ کی اپروول کے بعد وہ بنائے جاتے ہیں. بادشاہی کے پاس ہے پرائم منسٹر کا بھی عہدہ. وزیر اعظم ہوں گے، یعنی بادشاہی کے پاس وزیر اعظم ہوں گے. اس دستور اور دیگر قوانین کے مطابق